رات کو اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، رات کو اڈیالہ کے باہر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو سکر میں اس کے ساتھ جس طرح سے جو کچھ ہوا تاریخ گواہ ہے۔ پریال تارپور صاحبہ چاند والی رات ارسٹ ہوئی ہے۔ مریم نواز کے ساتھ جو کچھ ہوا، کل رات کو اڈیالہ میں عمران خان کی 3 بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو آپ سمجھتے کہ خواتین کے اوپر اس طرح یہ چیزیں یہ ہونی چاہیے؟ بس اڈیالہ کے باہر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب اعزاز ٹی وی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں۔ پاکستان پیپل پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، دیگر سیاسی جماعتی ہو، خواتین کی بھی توہین کیوں کی جاتی ہے؟ خواتین کے اوپر جبر تشدد کیوں کیا جا رہا ہے؟ اراکین پارلیمنٹ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو سکر میں اس کے ساتھ جس طرح سے جو کچھ ہوا تاریخ گواہ ہے۔ پریال تارپور صاحبہ چاند والی رات ارسٹ ہوئی ہے۔ مریم نواز کے ساتھ جو کچھ ہوا، کل رات کو اڈیالہ میں عمران خان کی 3 بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو کیا آپ سمجھتے کہ سیاست کے اندر خواتین کے اوپر جبر و تشدد کرنا؟ دیکھیں، جبر تو کسی شکل میں بھی صرف خواتین پر نہیں ہے، کسی صورت میں بھی خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہو، کسی پر بھی تشدد کا کوئی جسٹیفیکیشن جواز نہیں بنتا ہے۔ آج بین الاقوامی طور پر یونائٹڈ نیشنز میں آج ہیومن رائٹس ڈے منایا جا رہا ہے۔ او بھائی، دنیا ساری تو منا رہی ہے، تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ پاکستان میں تم نے بنیادی حقوق جو ہے عوام کو ان کو دے رکھے ہیں؟ کیا 25 کروڑ عوام کے جو ہے بنیادی حقوق سلب نہیں کیے ہوئے؟ کیا یہاں چار دیواری کسی کی محفوظ ہے؟ کیا آپ نے جو ہے یہ پارلیمان کو بے توقیر نہیں بنا دیا کہ یہاں بوٹوں کی چھاپ میں رات کے بتیاں بند کر کے اپنے ایم این ایز کو 10 ایم این ایز کو گرفتار کر کے اپنے توہین نہیں کی ہے؟ ریاست کی توہین نہیں کی ہے، جمہور کی توہین نہیں کی ہے، 25 کروڑ عوام کی توہین نہیں کی ہے؟ کیونکہ پارلیمان جو ہے یہ عوام کا گھر ہوتا ہے، جو اپنے جو نمائندوں کے ذریعے، منتخب نمائندوں کے ذریعے سے یہاں قانون سازی اور آئین اپنا پالیسی سازی کرتے ہیں یہاں۔ تو جب آپ پارلیمانی کو تضحیک کرتے ہیں تو پھر آپ کون سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے بڑی شدید مذمت کی ہے، اور رات کا جو یہ انہوں نے کیا ہے کہ 3 بہنوں کے اوپر تشدد کیا ہے، ان کے اوپر ٹھنڈے پانی کی جو ہے واٹر وہ کیے ہیں، کیننز جو ہے وہ کیے ہیں، اور پھر ہمارا ٹانگ توڑی ہے، جو شاہد کھٹک ہمارا جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، آج بھی وہ پلاسٹر کروا کے تو بستر فراش ہے۔ اور ہمارے گاڑیاں جو ہیں توڑی ہیں انہوں نے، ایم این ایز کی گاڑیاں توڑی ہیں، ایم این ایز پہ تشدد کیا ہے۔ تو ہم نے تو یہاں پوائنٹ آف آرڈر پر یہ توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی کہ پریویلیج موشن کے ذریعے ہم بتائیں کہ پارلیمان کا استحقاق مجروح کیا گیا ہے ایم این ایز پر تشدد کرنے کے ناطہ سے، لیکن یہاں تو فسطائیت یہ ہے کہ ہمیں پوائنٹ آف آرڈر ہی کی اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ فسطائیت والا دور زیادہ دیر نہیں چلے گا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں۔ یہ جبر اور ظلم کی داستانیں یہ ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہی تماشا ہو رہا ہے۔ لیاقت علی خان کا قتل ہوا، اس کے بعد جو ہے 51 میں پھر محترمہ فاطمہ جناح کو سیکیورٹی رسک کہا گیا، اس کی تذلیل کی گئی، وہ بھی ایک عورت ہی نہیں تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن ہی نہیں تھی، بلکہ آزادی پاکستان کی ہراول دستے کے طور پر اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہو کر پاکستان بنوانے کا ان کا رول تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے سیکیورٹی رسک کہہ کے پھانسی تک لگا دیا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ کا آئین کا خالق اور ایٹامک بم بنانے والا تھا، اس کا احسانات تھے۔ رانی شہید بے نظیر بھٹو کو آپ نے سیکیورٹی رسک کہہ کر اس کو جو ہے ملک بدر بھی کیا، اور بعد میں جب وہ آئیں تو ان کو قتل کر دیا، اور مشرف اس میں پرنسپل ایکیوز تھا۔ وہ بھی مجھے بتائیں کہ اس کا کیا قصور تھا۔ اور پھر آپ نے جو ہے محترم نواز شریف صاحب کو 25 سال سزا کی اور 10 سال کے لیے ملک بدری کی، سیکیورٹی رسک اس کو بھی کہہ کر، سیکیورٹی رسک کہہ کر۔ اور اس کے بعد جو ہے اب محترم عمران خان صاحب کو سیکیورٹی رسک کہہ رہے ہو، اور اس کو جو ہے پابا سلاسل کیا ہوا ہے، اور ان کی پارٹی پر تشدد کرتے چلے جا رہے ہو، اور ان کی خانوادے کو، بیگم کو تو اندر کیا ہوا ہے، اور بہنوں کو جو ہے جو کچھ آپ نے رات دیکھا جو کچھ ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح سے پاکستان جب سے بنا ہے، کبھی پاکستان خطرے میں ہے، کبھی جمہوریت خطرے میں ہے، کبھی سیکیورٹی رسک ہے فلانا۔
یہ فتوے دینا بند کرو کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے. یہ عوام کا حق ہے. اگر عوام اس کو 90% لوگ جو ہے عمران خان کے ساتھ ہیں, لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت عمران خان. اوورسیز پاکستانیوں میں جاؤ تو ڈائسپورا میں 99% جو ہے عمران خان کے شہدائی ہیں. تو اگر آپ اسے سیکیورٹی رسک کر کے جیل میں ڈالتے ہو تو پھر آپ پاکستان کے عوام کی تضحیق کر رہے ہو. خدارا عوام جب اٹھتی ہیں تو پھر نیپال کی طرح آپ کو پھر ایئر لفٹ کرنا پڑے گا. تو ڈریں اس دن سے جب آپ سے بھی محاسبہ ہوگا. تاریخ بڑی ظالم ہے اور وہ کسی کو معاف نہیں کرتی. دیکھیے بالکل سب کا احترام ہونا چاہیے اور ہم سب کو جمہوری راہ بھی اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے خلاف قانون کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کسی جو ہے پبلک ایسٹ کے اوپر یا جو ہے نیشنل انسٹیٹیوشن پہ حملہ نہیں کیا. انہوں نے کبھی گالی گلوچ کی زبان استعمال نہیں کی. محترمہ فریال تالپور صاحبہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھیں جب انہیں جیل مینول کے خلاف آدھی رات کو جو ہے وہ جیل منتقل کیا گیا, چاند رات کو, عید کی رات کو, تاکہ ایک مقصد یہ تھا کہ ذہنی ٹارچر بھی دیا جائے ان کو بھی, ان کی فیملی کو بھی. اور دوسری بات یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ونڈکٹیو رویہ تھا, ایک سیاسی انتقام ایک جو ہے اس کا ایک وہ بدترین جو ہے وہ ثبوت تھا. اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے ان کے فادر کے سامنے گرفتار کرنا میں سمجھتی ہوں وہ بھی غلط تھا. اور آج بھی اگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیب نہیں دیتا کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ جو خود کو غیر سیاسی کہتے ہیں وہ جا کے جو ہے بھارتی میڈیا پہ یا کہیں اور اس طرح کے انٹرویوز یا گفتگو کریں جس کو ریاست کے خلاف تصور کیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں ذمہ داری کا ثبوت ہم سب کو دیکھنا ہے. جب ایک ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جس کا نقصان براہ راست ریاست کو ہو تو پھر اس کے اوپر اگر تو ملاقات کا ٹائم تھا اور انہیں ملاقات کے وقت میں ملاقات کی اجازت نہیں ملی یا ان کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی انہوں نے اس کو پاسداری کی تو پھر تو میں کہوں گی کہ جی بالکل غلط ہوا. اگر ان کے طرف سے بھی کچھ وائلیشنز ہوئیں تو پھر اسٹیٹ کے ایک اپنے ایکشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی فنڈامنٹل رائٹ سے بلیو کرتی ہے اور اسپیشلی خواتین کا بہت احترام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق ایک ہیومن ڈگنیٹی بھی قائم رہنی چاہیے. دیکھیے جی, یہ تو ایک بہت بڑا ہمارا سیاست کا, خاص طور پر پاکستان کی سیاست کا یہ ایک بیکلیش بھی رہا ہے جب ہم ہر چیز میں سیاست کو لے آتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے نہیں کرنی چاہیے. سیاست کو بھی ہمیں جو گھر کی چادر اور چار دیواری ہے اس سے دور رکھنی چاہیے. لیکن پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم کر کیوں رہے ہیں دونوں طرف سے, کیونکہ تالی دونوں طرف سے اطراف سے بجتی ہے. ایک طرف آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نہ ہی وہاں پہ آپ جائیں جلسہ کریں, نہ ہی وہاں پہ پروٹیسٹ کریں, پھر آپ جاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بھی فیئر نہیں ہے. اگر آپ کے پاس, آپ کو کانسٹیٹیوشن یہ اجازت دیتی ہے کہ یو ہیو فریڈم آف ایکسپریشن, تو وہی کانسٹیٹیوشن جو گورنمنٹ ہے اسے یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ فریڈم آف وہاں پہ ایڈریس کرے, فریڈم آف آرگنائز کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے چلتی ہیں, تو لہٰذا ہمیں اس کا سیاسی حل نکالنا ہوگا, سیاسی ڈسکورس کرنی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بردبارانہ رویہ اپنا کر دونوں اطراف سے یہ بیٹھ کے یہ حل کیا جائے تو بہتر ہوگا. دیکھیں, ہم تو انتقامی سیاست کے قائل نہیں ہیں, اور پیپلز پارٹی کے دور میں آپ مجھے بتلائیں کہ کتنے سیاسی قیدی سامنے آئے ہیں جن کو بند کیا گیا ہے. ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں. پھر خواتین کی سیاست زیادتی اس سے زیادہ بڑی بات ہے. ہم تو کیونکہ ہماری جو لیڈر ہیں وہ خواتین تھیں, جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں, ان سب چیز کو دیکھتے ہوئے ہماری نظروں میں خواتین کا بہت بڑا احترام ہے اور ہم اس کی سختی سے تنقید کرتے ہیں. ان تمام واقعات کو جو خواتین کے ساتھ ہوئے, چاہے وہ مریم بی بی کے ساتھ ہو, چاہے عدی فریال تالپور کے ساتھ ہو. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت میں اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ زیادتی ہے اور اسے روکنا ہوگا. میم, مریم نواز اور پریال تالپور اور خواتین کے اوپر سیاست کے اندر نہ ذاتی عملے ہونے چاہیے نہ خواتین کے اوپر تشدد ہونا چاہیے, لیکن رات کو ڈیالہ کے باہر جو کچھ ہوا کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ بس اڈیالہ کے باہر ہی سب کچھ ہوتا ہے اور آپ جنرل پبلک کو نہیں دیکھتے ہیں, یہ باقی سیاسی خواتین کو نہیں دیکھتے ہیں جو پی ایم ایل این کی ہیں, جو پیپلز پارٹی کی تھیں. جب آپ سیاست میں آ جاتے ہیں نا, پہلی بات یہ کہ پھر ہم اپنے آپ کو اگر فیمیل کنسیڈر کر کے اور وہ ڈرتے رہیں اور جو ہے وہ
ایک سمپتھی گین کرتے رہیں تو وہ تو جو ہے غیر مناسب ہے. میں خود ایک جو ہوں سیاسی گھرانے کی خاتون ہوں, اور جب میرے بائی الیکشن میں پی ٹی آئی نے جو میرا حشر کیا تھا, اگر میں اسی کا رونا روتی رہوں اور سمپتھی کے لیے کروں, دیکھیں میرے پہ ذمہ داری اپنی نہیں ہے, میرے پہ ذمہ داری میرے خاندان کی نہیں ہے, میرے پہ ذمہ داری جو ہے وہ اس حلقے کی ہے جس کو میں نبھانا چاہتی ہوں یا جس کو میں نبھا رہی ہوں. تو ہمیں جو ہے وہ لارجر اسپیکٹ میں دیکھنا ہے, عوام کی بات کرنی ہے, اپنی نہیں کرنی. تو سیاست کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ذات کی قربانیاں دے کے ہی جو ہے وہ عوام کو آپ کاٹا کرتے ہو. تو میری یہی گزارش ہوگی کہ میڈیا سے بھی کہ جب آپ کسی کے لیے سمپتی دکھاتے ہیں تو پاسٹ ایکسپیرینس بھی ضرور دیکھیں. وہ میاں نواز شریف کی بیٹی تھی جو 9 ماہ جو ہے وہ جیل کاٹ کے آئی ہے اور نہ ان کے پاس عہدہ تھا, اور عمران خان کی جو تینوں بہنیں ہیں ہماری بہنیں ہیں پاکستان کی, وہ بھی بیٹیاں ہیں لیکن وہ پاکستان کو کچھ سمجھتے نہیں. تو وہ جب بات کرتے ہیں فرد واحد کی عمران خان کی, تو انہیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ عمران خان کو رہائی دلانا نہیں, کھانا پینا, صحت, تعلیم اور ان کے لیے بنیادی جو سہولیات زندگی ہیں وہ دینا ضروری ہے, اور وہ الحمدللہ پی ایم ایل این اچھے طریقے سے دے. ناظرین, اراکین پارلیمنٹ کی رائے آپ نے جانی. ہمیشہ کی طرح دعا اور امید دیجیے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.